بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس، السلام علیکم۔ میرا نام ارم احسان ہے اور میرا یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ پہلا لیکچر ہے۔ میں آپ کو اردو اور اسلامیات پڑھاؤں گی۔ کلاس میں پڑھانے کا ایک اور انداز ہوتا ہے جس میں بچے بھی سامنے ہوتے ہیں، ٹیچر بھی سامنے ہوتا ہے۔ بچے کو کوئی پرابلم ہو تو وہ آن دا اسپاٹ ٹیچر سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ ٹیچر بھی بچوں کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر جان سکتی ہیں کہ کس کو سمجھ آ رہی ہے، کس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے آپ کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اور اس میں ہر ٹیچر کی میری بھی ایک کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مطمئن کر پاؤں۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں کسی چیز کی، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میم زیب کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی پرابلم آتی ہے تو۔ اس لیے کچھ بھی پوچھنے کے لیے آپ نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی۔ تو آئیے ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امیر بینائی کی لکھی ہوئی نعت پڑھیں گے۔ تو ایک نظر ہم مصنف کے اوپر ڈالتے ہیں۔ مصنف کے حیات زندگی میں سے آپ کے MCQs وغیرہ پیپر میں آتے ہیں، جیسے ان کی تاریخ وفات آ گئی، تاریخ پیدائش آ گئی۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں، جیسے لاسٹ پہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں آخری پیراگراف میں، وہ آ گئی۔ یہ یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، یا ان کا انداز بیاں کیسا ہے۔ ان کی نعتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثنا کو اس عمدگی سے برتا ہے، کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا ہونے نہیں دیا۔ یہ انداز بیاں ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس جو ہے نا، آپ نے اسی طرح ان کو کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹ بک پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان کو خاص جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یہیں سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ نعت میں جو ہے میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی، ساتھ ہی میں آپ کو اس کی میننگ بھی بتا دوں گی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی بک کے اینڈ میں ہر چیپٹر کے ورڈز میننگ دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پڑھنے کے دوران تو میں آپ کو میننگ بتا دوں گی، آپ کتاب کے آخر سے الفاظ معنی جو ہے اپنی نوٹ بک پہ سب سے پہلے اتاریں گے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ہم نعت کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے خوبصورت سا مارکر سے، مصنف کا ان کی تاریخ وفات اور پیدائش وغیرہ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اب ہم پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، کچھ میننگ میں آپ کو اس کو بتا دوں گی، اس کے بعد ہم اس کی مشقی سوالات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ سنی ہم نے طوطی بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ یعنی صبا کی ہوا سے شاعر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو مدینے سے آتی ہے، اور میں تمہیں اس طرح پہچان لیتا ہوں کہ تم میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہوتی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر ہم تو پرندوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی میرے پیارے نبی کا ذکر کرتے مصروف نظر آتی ہیں۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ حسرت، آرزو، خواہش، تمنا کو کہتے ہیں، اور آرزو کا مطلب بھی تمنا ہوتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی کی خواہش یہی ہے کہ میں جو زندگی کے دن ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزاروں، اور اگر مجھے موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی آئے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے۔ یعنی جس طرف بھی دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دل میں محبت ہو تو یہی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے چاروں طرف آپ جو ہے دنیا کے چاروں کونوں میں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں، کیونکہ اسی میں میری عزت ہے، اسی میں میری عظمت ہے، اور یہی میری خواہش بھی ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ یہاں سے مراد یعنی اس دنیا میں بھی آپ بشری حیثیت سے آئے، اور آخرت کی دنیا میں آپ کی حیثیت جو ہے وہ نوری ہے۔ یعنی آپ اس دنیا میں بھی ہیں اور آپ اگلی دنیا میں بھی ہوں گے، اگلے جہاں میں بھی ہوں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ہمارا ساتھ ہے۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے خار کا مطلب ہوتا ہے بغیر کانٹے کے، گل کہتے ہیں پھول کو، لالا ایک پھول کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پھول ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، کوئی داغ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنے دشمنوں کو بھی کبھی برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ ان کے حق میں دعا ہی کی ہے۔ اب ہم اس کی مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوالوں کے جواب دیکھیے گا، مختصر ہیں تو ہم ان کو مختصر ہی لکھیں گے۔ سوال ہے آپ کا، صبا کہاں سے آتی ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، شاعر کے مطابق صبا مدینے سے آتی ہے۔ لفظ مدینہ کو آپ نے پھر بولڈ لکھنا ہے مارکر سے، خوبصورت۔
پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو آپ جواب لکھو گے کہ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. لفظ مدینے کو بھی آپ اسی طرح لکھیں گے. شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں یہ حسرت اور آرزو ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزارے اور جب اسے موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے. شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتے ہیں؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں. طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی اور بلبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے سو مارک کر سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے گا اس نعت میں ردیف کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اگلا سوال ہے اس نعت کے قافیے اپنے کاپی میں لکھیں. تو ردیف اور قافیہ آپ نے یقیناً پڑھا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا. ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پوری نظم میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہر شعر کے آخر میں ہے آ رہا ہے، تو ہے کیا ہے؟ ردیف ہے. اس سوال کو آپ بک کے اوپر پینسل سے لکھ لیں، نوٹ بک پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے آپ سے قافیہ پوچھا. قافیہ کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہیں جو ہمیشہ ردیف کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے تو، وہ، گفتگو، آرزو، چار سو، یہ سب کیا ہے؟ ردیف الفاظ ہیں. ان کو بھی آپ نے اسی طرح اپنی بک پہ آگے اتار لیا. نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں. نعت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب صبا آتی ہے مدینے سے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں کیونکہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. دنیا میں موجود ہر ذی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزاروں اور مجھے وہیں پہ موت آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے جس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. اگلا سوال ہے لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. لالا ایک ایسا پھول ہے سرخ رنگ کا جس کے ساتھ داغ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کانٹے بھی نہیں ہوتے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالے کا پھول کہنے کا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہربان رہی. ان کے دشمنوں نے ان کو برا بھلا کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کبھی انہیں کوئی بددعا نہیں دی بلکہ ان کے حق میں بھی دعا ہی کی. اب آگے آپ دیکھیے گا کالم الف کو آپ نے بے کے ساتھ ملانا ہے. اس کو آپ نے خود کرنا ہے، یہ میں آپ کو نہیں کروا رہی. اس کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر خود ہی کریں گے جب آپ نعت کو دوبارہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے آپ کا خلاصہ. خلاصہ کا نوٹ بک پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ خلاصہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا اعراب کی وجہ سے تلفظ واضح کریں. الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے نوٹ بک پہ ضرور کرنا ہے. اعراب آپ نے لگانا ہے، یعنی کرنے کا کام آپ کا کیا ہوا؟ آپ نے سب سے پہلے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ سوالوں کے جواب کریں گے. اس میں ردیف اور قافیہ وغیرہ بک پہ ہی رہنے دیں، کالم میچنگ بھی آپ بک پہ رہنے دیں گے، اور اس طرف سے آپ جو ہے وہ اعراب والا سوال اپنی نوٹ بک پہ کریں گے. لکھتے وقت آپ نے اپنی لکھائی پہ خصوصی توجہ دینی اور صاف اور خوبصورت لکھنا ہے.